بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اور وہ ذات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس نے کوئی بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور ہر چیز اس نے پیدا کی ہے ایک مقررہ اندازے کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان آیت 2 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، بڑی مشہور سورہ ہے، اور یہ جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہے یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت سارے آسمانوں پہ ہے اور زمین پر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ کہ 7 آسمان ہیں۔ اب ہم اگر آسمان سے زمین کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں زمین نظر ہی نہیں آئے گی۔ اس کا حجم جو ہے وہ ریت کے ذرے کے برابر بنتا ہے آسمان کے مقابلے میں۔ آپ کو پتہ، آپ سائنس بھی پڑھتے ہوں گے۔ اور ہماری کئی زمینیں جو ہمارا اپنا سیارہ ہے سورج، اس کے اندر جا سکتی ہے، اتنا بڑا سورج ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورج جب آسمان کے ساتھ ہوتا ہے تو سورج چھوٹا سا لگتا ہے، آسمان کتنا بڑا۔ تو اس طرح کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا کیا ہے اس طرح اور بھی بڑی مخلوقات بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بہت زیادہ بنائے۔ فرشتے اتنے زیادہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آسمانوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے زیادہ فرشتے۔ اور سارا دن ساری رات ہمہ وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اور اسی طرح زمین ہے، زمین میں 2 مخلوقات ایسی ہیں جو عقل رکھتی ہیں، فہم رکھتی ہیں، ایک جن ہے اور ایک انسان۔ ان دونوں مخلوقات کے علاوہ جتنی دنیا میں مخلوقات ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں، زندہ سے مراد رینگنے والی ہیں، چلنے والی ہیں، اڑنے والی ہیں، یا کھڑی ہیں جیسے درخت کھڑے ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے دریا ہے، جو چیز بھی دنیا میں موجود اللہ نے بنائی ہے ساری اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اور ایک انسان اور جن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اختیار لے کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹالتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ہر جگہ پر بادشاہت قائم ہے۔ بادشاہ سے مراد ہوتی ہے میرا ہر جگہ پر حکم چلتا ہے اور ہر جگہ پر میری گرپ موجود ہے۔ اس میں عزیز طلبہ ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور جب بندہ مر جاتا ہے وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور دوزخ بھی بنائی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیا اور کتابیں نازل کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھ سکے کہ کون سے بندے میرے تھے، کون سے بندے شیطان کے تھے جو میرے حکموں کو قبول نہ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح حکم ہے کہ میری بادشاہت ہے، میری بادشاہت کو قبول کر لو۔ دنیا میں رہتے ہوئے عزیز طلبہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بندہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، جو میں حکم دیتا ہوں وہ نہیں کرتا، تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے کہ تم بغاوت کر رہے ہو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی باتیں نہ مانی، اللہ کی باتیں نہ سنی، اس پہ کان نہ دھرا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پکڑ لے گا، بھی آ جاؤ، تمہیں فہم نہیں تھا، تمہیں شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، تمہارے دماغ نہیں تھا، جو تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سخت معاملے کریں گے۔ تو ہمیں وقت سے پہلے سمجھ جانا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں کوشش کروں گا جتنی تیری باتیں ہیں، جتنے تیرے حکم ہیں ان کو مانوں، اور تیرے لیے میں اپنے سر کو جھکا رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔